رمضان. Welcome, Ramadan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن کا نیا حلقہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں. اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں کے موسم بہار رمضان اور اس کے درمیان اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی عظیم الشان نعمت روزہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا سلسلہ ہم بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ رمضان اور روزے کی اہمیت کیا ہے. آگے انشاءاللہ اس سلسلے کی اور بھی اہم باتیں ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس کی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے. قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها. ابن آدم کا جو ہر عمل ہے، نیکیاں اس کی بڑھائی جاتی ہیں 10 گنا، 10 گنا سے لے کر کے الی 700 ضعف، 700 گنا تک. بنی آدم کا جو عمل ہے اس کی نیکیاں، عمل کے نتیجے میں جو نیکیاں ہیں وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہیں. آدمی کی ایمان کی بنیاد پر، اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں سے جو چیز نکلی ہے اس کی بنیاد پر کوالٹیز کا فرق. ایک آدمی روا روی میں نیکی کرتا ہے، ایک آدمی دکھاوے کے لیے کر جاتا ہے، ایک آدمی کسی خاص مطلب اور مقصد سے کرتا ہے، تو کوالٹی گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن ایک آدمی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور بالکل خالص کر کے کرتا ہے، سونے کے انداز میں کرتا ہے، تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العزت اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے اعمال کا. لیکن حضرت ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا خود. سارے بدلے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سارے بدلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اس نے اسپیشل کنڈیشن رکھی اور اس کے لیے اسپیشل اور خصوصی برتاؤ رکھا. روزہ میرے لیے ہے تو سارے اعمال تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ روزہ ہی کیوں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ کون شخص روزے سے ہے، کون شخص روزے سے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نماز پڑھنے والے تو سب نظر آتے ہیں، کم سے کم فرض نماز میں لوگ ملتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نمازی، یہ نمازی، یہ نمازی. زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو کم سے کم اس کو معلوم ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے. حج آدمی کرتا ہے تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹ اور یہ فارمیلٹی اور ایسا جانا اور وہاں رکنا اور پھر آنا بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں. لیکن روزے کے ایام میں، رمضان المبارک کے مہینے میں حسن ظن تو یہی ہے کہ روزے سے سب ہیں، لیکن کون روزے سے ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ رب العزت کے. رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ، وہ دن میں بھی اللہ رب العزت کی احکام کی پاسداری میں تاریک کمرے میں جاتا ہے تو وہاں بھی ایک قطرہ پانی اس لیے نہیں حلق کے نیچے اتارتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، تو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. یہ اصلاً اخلاص سے متعلق ہے، یہ اصلاً اللہ رب العزت کے لیے بالکل خاص ہے یہ عبادت.
اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون روزے سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، خاص طریقے سے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں، کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، روزے دار اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ میں یہ کھانا پینا کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کو عمل زیادہ پسند ہے۔ یہ پوری کی پوری جھلک اور پورا کا پورا پرتو اس کا روزے میں نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی تو روزہ افطار کرتے وقت، وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزے دار اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو روزے دار کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک حکم پر عمل ہو گیا، ایک روزہ میرا پورا ہو گیا، ایک عبادت میری پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اس کے سامنے آئی ہیں، اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کیسی نعمتیں ہیں یہ، اس کی کتنی ضرورت مجھے ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، ہم کو تو اس کا احساس اس وقت ہو رہا ہے، اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، گوناگوں خوشی، کئی پہلوؤں والی خوشی۔ اور دوسری خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات وہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا وہ کہ نہال ہو جائے گا۔ سب سے بڑی خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صرف خالص ہو کر کے کرتا ہے کتنی پسند ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، مومن روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آدمی کھانا نہیں کھاتا، دیر ہو جاتی ہے، وقفہ ہو جاتا ہے، تو منہ کی جو بو ہے، منہ کا جو ماحول ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے، کچھ منہ کا ذائقہ، منہ کا جو ماحول ہے وہ بدل جاتا ہے، اور منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی نامانوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ اطیب ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اپنے بندے کی چیز کو ویٹ دیتا ہے، اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کر رہا ہے، کسی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایسے بندے، ایسے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والصیام جنہ، سیام روزہ ڈھال ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے آدمی میدان جنگ میں، تو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب گناہ کرنے سے، غلط کام کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی منہیات کی طرف سے جانے سے روزہ روکتا ہے۔ کیوں؟ ضبط نفس۔ مجھے کھانا کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ منع فرمایا، رک جاتا ہے۔ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روکا، اسے رک جاتا ہے۔ تو یہ جو رکنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو ایسے ہی سال کے بقیہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نفس پر ضبط کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک سکے، حال اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور صوم جدنا، روزہ ایک ڈھال ہے، ایک ایسی چیز مل جاتی ہے اس کو، ایک ایسا ہتھیار مل جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے وہ بچنے کے لیے ایک ڈھال اس کو مل جاتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْغَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث، تو فحش بات نہ کرے، ولا یصغب، شور و غوغا نہ کرے۔ فحش بات کرنا، شور کرنا، ہڑکم مچانا، کھلڑ بازی کرنا، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یکسو نہیں ہے اپنے روزے کی طرف۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اس سے کوئی بدکلامی پر آمادہ ہو جائے، او قاتلہ، یا اس سے جھگڑنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، معاف کرو۔ یہ روزے کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت
کے سلسلے میں یہ حدیث غیر معمولی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر و ثبات کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ رکھا روزہ سے رہا, دو کوالٹی ہونی چاہیے ایمان اور احتساب. ایمان کا مطلب تو سمجھ ہی رہے ہیں, ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے وہ کر رہا ہو, دل کی رگوں میں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس کے اندر جگہ ہو, ایمان ہو. اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کر رہا ہو, جم رہا ہو, اللہ رب العزت کی مرضی پر صابر اور شاکر ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ رہا ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو اپنے ہاں درج کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں اس کے پچھلے گناہ معاف. محترم ناظرین کرام, وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. رمضان اور روزے کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو چل رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فلا یرفث, تو فحش بات نہ کرے, ولا یصغب, شور و غوغا نہ کرے. فحش بات کرنا, شور کرنا, ہڑکم مچانا, کھلڑ بازی کرنا, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یکسو نہیں ہے اپنے روزے کی طرف. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ, اگر اس سے کوئی بدکلامی پر آمادہ ہو جائے, او قاتلہ, یا اس سے جھگڑنے لگے, فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, تو وہ کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں, معاف کرو. یہ روزے کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت کے سلسلے میں یہ حدیث غیر معمولی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر و ثبات کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ رکھا روزہ سے رہا, دو کوالٹی ہونی چاہیے ایمان اور احتساب. ایمان کا مطلب تو سمجھ ہی رہے ہیں, ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے وہ کر رہا ہو, دل کی رگوں میں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس کے اندر جگہ ہو, ایمان ہو. اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کر رہا ہو, جم رہا ہو, اللہ رب العزت کی مرضی پر صابر اور شاکر ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ رہا ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو اپنے ہاں درج کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں اس کے پچھلے گناہ معاف. آگے فرمایا ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان میں قیام لیل کرے, رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو, قیام لیل کرے, نماز پڑھے, فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کی حالت میں پچھلے گناہ معاف. رمضان میں قیام لیل کرے ایمان و احتساب کی حالت میں اس کے پورے سارے پچھلے گناہ معاف. اور آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, وہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, اس رات میں اگر وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام لیل کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف. 3 مرتبہ یہ پیشین گوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم تمام اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے محتاج ہیں, اس کے لیے فقیر ہیں. ہم کو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم ان ساری چیزوں میں مخلص ہوں تاکہ ہمارے جو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں.
تازہ دم ہو کر کے ہم آگے بڑھیں، اللہ رب العزت کی جنت ہمیں حاصل ہو سکے، اس کے لیے ہم تمام کو فکر کرنی چاہیے۔ موسم بہار کا مہینہ، موسم بہار نیکیوں کا لٹ رہے ہیں خزانے اللہ رب العزت کی طرف سے، بندہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر آگے بڑھے تو اس کے لیے موقع ہی موقع ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اور ایک طرح سے بندے مومن کے لیے ایک نیا آفر ہے جو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ ایک روایت اور ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایہ، ایک روایت میں یہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابا سلاسل کر دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا جو مفہوم اور خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص ہوتا ہے، نیکیوں کے موسم کا مہینہ ہوتا ہے، اجر و ثواب کے فیضان کا موقع ہوتا ہے۔ ایسے مواقع میں نیکی کرنے کے لیے راستے سازگار کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں داخلے کا راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، شیطان پر گرفت سخت ہو جاتی ہے، بندوں کو موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا۔ یہ چیز ظاہر کے اعتبار سے باطن اور روحانی اعتبار سے سمجھنے کی زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ قتل کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی لوگ زنا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو شیطان جاتا ہے، بہکاتا ہے نا۔ اور جہنم تو ہر موقع میں موجود ہے، لیکن جنت کا دروازہ کھولنے، جہنم کا دروازہ بند کرنے، شیطان کو پابا سلاسل کرنے، جکڑ دینے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فیضان پورے مہینے میں اس انداز کا ہوتا ہے کہ نیکیوں کو کرنے کے لیے ماحول سازگار اللہ رب العزت کر دیتا ہے، اور اس کے اندر آمادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو اس کی طبیعت زیادہ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت ہی برکت، اور شیاطین کا شکنجہ اللہ تعالیٰ کا ٹائٹ ہو جاتا ہے، کڑا ہو جاتا ہے، وہ بہکانے اور مومنین کو پریشان کرنے اور ان کے دائیں بائیں گھومنے کی جو گردش ہے وہ کم کر دی جاتی ہے اس کی۔ ایسا جب ماحول بن جائے تو بندے مومن کا کیا پوچھنا، اس کو اور آگے بڑھنے کی ضرورت، اس کو کام کرنے کی ضرورت، نیکیاں حاصل کرنے کی ضرورت۔ ایک اور حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے دونوں نے اپنے یہاں تذکرہ کیا ہے، ان سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس سے داخل نہیں ہوتے مگر صرف روزہ دار۔ بہت سارے لوگوں کو جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز جو آج کے میڈیکل میں ہے وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، دل کی بیماری ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں اچھا جنت میں 9 دروازہ کیوں نہیں ہے، جنت میں 10 دروازہ کیوں نہیں ہے، جنت میں 11 دروازہ کیوں نہیں ہے، 8 ہی کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے بتایا جنت میں 8 دروازے ہیں، کیسے ہوں گے، کس انداز کے ہوں گے، انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔ مومنین اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ 8 دروازے جنت میں ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام الریان ہے۔ جنتیوں کے لیے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے جدھر چاہیں آئے جائیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہوگا کہ وہاں جنتیوں کو کہا جائے گا جو دوسری اقوام کے ہوں گے، یا یہ کہ کوئی اور بات ہوگی، اللہ رب العزت تو پوری کائنات کو جانتا ہے، وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے نہیں داخل ہوں گے مگر صرف روزے دار۔ یہ جو اعزاز اللہ رب العزت، میں روزے دار کا بدلہ میں خود دوں گا، ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ نیت ہے، وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے لیے صرف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صرف بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے روزے سے کون ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف روزے داروں کو اس میں انٹری دے گا اور داخلہ دے گا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو فیدت الشیاطین، شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، ومردۃ الجن، اور جٹیل قسم کے جو شریر قسم کے جو جنات ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، تو اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، تو اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وینادی مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے برائی کرنے والے رک جا، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ۔ دروازے جنت کے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کیے جانے وغیرہ کی روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اس حدیث میں کچھ اور اضافہ بھی ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے ویلکم ویلکم، اور کر آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کچھ گردنوں کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ منادی دینے والا منادی دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو، برائی کرنے والے پیچھے ہٹو، اور اللہ تعالیٰ گردنیں آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ کاش کی رتبے بلند ہم کو ملے کہ ہم بھی ان گردن آزاد لوگوں میں سے، گردن جو آزاد کرواتے ہیں جن کی اللہ کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کی روایت ترمذی ابن ماجہ نے کی ہے، اس روایت کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن the Quran, it is Ramadan.